الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے اب تک سورۃ الفیل کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھا، اور آج الحمدللہ ہماری دوسری سورت سورہ قریش شروع ہو رہی ہے. اس کو ہم اب تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کہ اس میں جو قواعد آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اس سورہ فیل کو پڑھا جائے گا. تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس پر لام ہے. سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ لام. اور لام پر کیا ہے؟ زیر ہے. لام پر کیا ہے؟ زیر ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. تو حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر لام پر زیر ہے تو اس کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کا آگے دوسرا حرف کون سا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. کون سا ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ بشکل الف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ بشکل الف. الف کی شکل میں ہے. بتایا تھا آپ کو کہ حمزہ پر الف پر زبر زیر پیش اگر کوئی حرکت یا جزم بھی آ جاتا ہے تو اس کو پھر الف نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. تو یہ حمزہ ہو گیا. حمزہ کے بعد یا مدہ ہے آگے. حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا مدہ. تو یا مدہ کو کھینچا جاتا ہے، یعنی یا مدہ جس حرف کے ساتھ ہوگی اس حرف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ کھینچ کے پڑھا جائے گا. تو لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو یوں پڑھیں گے لی. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کیسے پڑھیں؟ لی. اگر کسی نے پڑھ دیا لی تو یہ غلط ہے. تو کیا ہے یہ؟ لام کو نہیں کھینچنا ہے، لی نہیں کہنا بلکہ لی. کیا کہنا ہے؟ لی. ٹھیک ہے. لام نہیں کھینچیں گے، حمزہ کو کھینچیں گے. حمزہ کے ساتھ یا مدہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لی. اب لام پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ بھی جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. قائم مقام ہوتے ہیں حروف مدہ کے. حروف مدہ آپ نے پڑھ لیے تھے، تین ہیں. کتنے ہیں؟ تین. الف، واو اور یا. تو جس طرح سے الف، واو اور یا کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو بھی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر لام بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر فا پر زیر ہے تو پھر زیر آ گیا. زیر کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے. تو پورا کلمہ یوں پڑھا جائے گا لإیلافی. کیسے پڑھیں گے؟ لإیلافی. کیسے؟ ہاں. پھر قریش کے اندر قاف، پہلا حرف قاف ہے. کیا ہے؟ تو قاف کے بارے میں مخرج آپ نے عادی کر لیے سارے مخارج حروف کے. تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ اور، ماشاءاللہ خوب آگے آگے بول رہے ہیں. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ جو ہے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو بڑا قاف یعنی دو نقطہ والا قاف جو ہوتا ہے، اس کو زبان کی جڑ کو تالو سے لگا کر ادا کریں گے، تب یہ قاف ادا ہوگا. اگر آپ نے قاف ادا نہیں کیا تو یہ آپ کو پڑھنا غلط ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے قاف کا؟ کہ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگانا ہوتا ہے. کہاں لگانا ہوتا ہے؟ تالو کے نرم حصے سے. تو یہ قاف ادا ہوگا. کیسے؟ قاف. اب قاف پر کیا ہے؟ پیش ہے. کیا ہے؟ پیش کی حرکت ہے. تو یہ بھی حرکات میں صحیح ہے. زیر زبر پیش حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو قاف بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. پھر را پہ زبر ہے تو را پر زبر پیش ہو تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. پھر اس کے آگے یا ہے اور یا سے پہلے زبر ہے تو وہ یائلین کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ یائلین. تو جو حروف لین ہیں یعنی واو اور یا، واو یا سے پہلے جب زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں. تو جب حروف لین آتے ہیں تو انہیں بھی بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے. تو اب یہ پڑھا جائے گا آپ کا قرئی. کیا پڑھا جائے گا؟ قرئی. راموٹی رکھیں گے. قرئی. کیسے؟ قرئی. کیسے پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد شین ہے تو شین کا مخرج بھی آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہے کہ بیچ زبان اور تالو. کون سا؟
بیچ زبان اور تالو سے مل کر کیا ادا ہوتا ہے؟ شین ادا ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں زبان کے بیچ کا حصہ اور تالو کا اس کے اوپر والا حصہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے شین ادا ہوتی ہے. کیسے؟ شین. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیسے؟ اور شین پہ 2 زیر ہیں تو اسے پڑھیں گے قریشن. کیسے پڑھیں گے اسے؟ قریشن. اب تنوین کا قاعدہ بنے گا کہ حمزہ آ رہا ہے, حمزہ پر کھڑا زیر ہے اور شین پر 2 زیر ہیں. تو شین پر 2 زیر ہیں, یہاں پر تنوین ہے. کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین. کون سی تنوین؟ 2 زیر کی تنوین. تو 2 زیر کی تنوین ہو یا 2 زبر کی یا 2 پیش کی یا نون ساکن ہو تو اس کا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد, بات سمجھ رہے ہیں, کیا آ جائے؟ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی نون تنوین جو ہے اس کے اندر تنوین کا نون اس کا اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. نہ تو ادغام کریں گے نہ اخفا کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں. اظہار کیا ہوتا ہے کہ مخرج حرف کو مکمل ادا کرنا. اظہار کیا ہوتا ہے؟ مکمل ادا کرنا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بہت آسان بات ہے, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو. یعنی اظہار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حرف ادا کر رہے ہیں اس کو مکمل ادا کیا جائے. کیسا ادا کیا جائے؟ ہاں اس کو مخرج اور صفات کے ساتھ مکمل ادا کر دیں. تو یہاں پر جو تنوین کا نون ہے اسے مکمل طور پر ادا کریں گے, یعنی اس میں نہ تو چھپائیں گے اور نہ ہی ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ قریشن ایلافہم. کیسے پڑھیں گے؟ قریشن ایلافہم. ہاں ایسے نہیں کرنا, قریشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ قریشن نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر اخفے کا قاعدہ نہیں بلکہ اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ. کیا پڑھیں گے؟ قریشن. اب حمزہ پر کھڑا زیر ہے تو بتا دیا آپ کو یہ بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ قائم مقام حروف مدہ ہے. لام پر بھی کھڑا زبر ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی قائم مقام حروف مدہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ایلا. کیسے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 حرکت کے برابر کھینچ کے. تو ایلا. اب فا پر زیر ہے تو زیر کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. ہاں پر بھی زیر ہے تو زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے. پھر یہاں پر میم آ گئی تو میم کا بھی اظہار ہوگا. کیا ہوگا میم کا؟ میم کا قاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ میم کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. میم کے بعد با آ جائے تو میم کے بعد با جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور میم کے بعد میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. تو یہاں پر میم کو ادا کرنے کے بعد فوراً راہ پکڑ لی ہے. یہاں پر میم کو ادا کرتے ہوئے ٹھہرنا نہیں ہے. میم کو ادا کرتے ہوئے کیا نہیں کرنا ہے؟ ہاں ٹھہرنا نہیں. ایسے نہیں پڑھنا ہے ایلافہم رحلتش. ایسے نہیں پڑھنا ہے ایلافہم رحلتش. یہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایسے پڑھیں گے ایلافہم ایلافہم رح. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ میم پر ٹھہرنا نہیں ہے, فوراً اگلا حرف پکڑ لینا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ایلافہم رح. ٹھیک ہے پڑھو. ایلافہم رح. ٹھیک ہے. اب را پر زیر ہے تو زیر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. ہاں درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے. لام پر بھی زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تا پر بھی زبر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو پورا کیسے پڑھا جائے گا؟ رحلتش. کیسے پڑھیں گے؟ اب کسی نے پڑھ دیا رحلتش تو یہ غلط ہے. کسی نے لام کو کھینچ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. جو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام کو تا کو جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کیسے پڑھیں گے؟ رحلت الشتاء. کیسے؟ اب یہاں پر شین کے بارے میں آپ کو بتا چکے اوپر. اب تا ہے, تا کے بارے میں بتا چکے ہیں. یہاں پر اب تا کے ساتھ الف ہے. کیا ہے؟ الف مدہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے, کیا آ جائے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے, پھر حمزہ آنے کی 2 صورتیں ہوں گی. یا تو حمزہ اسی کلمے میں ہوگا جیسے اس میں ہے, یا دوسرے کلمے میں ہوگا جیسے اس میں ہے فا زیر فی اور پھر یہ انفسکم. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا تو حمزہ آنے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اسی کلمے میں ہو جس میں حرف مد ہے, یا صورت یہ ہوگی کہ جس میں حرف مد ہے اس میں تو نہ ہو مگر دوسرے کلمے میں ہو. ٹھیک ہے؟ تو اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے جس کلمے میں حرف مد ہے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر حمزہ اس کلمے میں تو نہ ہو جس میں حرف مد ہے بلکہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مد
منفصل. اچھا ہے دونوں میں توسط ہی, دونوں میں کیا ہے دونوں کی مقدار ایک ہی ہے, 2 2.5 یا 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں. اسے کتنا کھینچ سکتے ہیں 2 2.5 یا 4 الف تک. تو اسے شتا پہ مد ہے اور پھر مد کون سا ہے مد متصل, کون سا ہے مد متصل. تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے رحلۃ الشتاء, کیسے ٹھیک ہے. اگر کسی نے شتائی پڑھ دیا تو یہ بہتر نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, کیسے پڑھا جائے گا رحلۃ الشتاء, کیسے پڑھیں گے ہاں ٹھیک ہے. اب والصیف آخری آپ کا کلمہ آ رہا ہے والصیف. تو واو کو آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا ہوتا ہے. واو کیسے ادا ہوتا ہے گول کر کے. تو اور واو پہ زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. پھر صاد کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ صاد اور سین کا مخرج تو ایک ہی ہے. صاد اور سین کا مخرج کیا ہے ایک ہی ہے. کیا ہے نوک زبان اور اوپر نیچے کے دانتوں کا اندرونی کنارہ جو ہے اس سے لگ کے جو ہے جب زبان کو لگاتے ہیں تب سین اور صاد ادا ہوتے ہیں. فرق اس میں نے یہ بتایا تھا کہ صاد موٹا ہوتا ہے اور سین باریک پڑ جاتی ہے. صاد کیسا ہوتا ہے موٹا پڑا جاتا ہے اور سین باریک پڑ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے پر کر کے والصیف. کیسے پھر یا لین آ گئی تو یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں. پھر فا گیا تو فا کا مخرج بھی آپ کو معلوم ہے اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے یہ ہونٹ سے لگا کر فا ادا ہوتا ہے. کیا اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے لگا کر کیا ادا ہوتا ہے فا ادا ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا والصیفی, کیا ہو گیا والصیفی. اب یہاں پر آیت ہے تو آیت ہونے کی صورت میں جب ہم یہاں پر پہلے سے ساکن نہیں تھا اب ہم ساکن بناتے ہیں اسے کیا کریں گے ٹھہریں گے تو کہیں گے والصیف. کیا کہیں گے تو اگر پہلے سے ساکن نہ ہو ساکن بنایا جائے تو اس مد کو پھر کہتے ہیں مد عارض. کیا کہتے ہیں مد عارض. تو یہ مد عارض ہو گیا. اور مد عارض کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مد عارض میں تینوں طریقے سے کھینچ سکتے ہیں. یعنی اس میں طول بھی کر سکتے ہیں اور توسط بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ. مد عارض میں کیا کیا کر سکتے ہیں طول بھی کر سکتے ہیں اور قصر سب کر سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ. والصیف طول کے ساتھ بھی کھینچ سکتے ہو اور والصیف توسط کے ساتھ بھی کھینچ سکتے ہیں اور والصیف قصر کے ساتھ بھی آپ کھینچ سکتے ہیں. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں پیچھے پیچھے بڑھیے گا. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. کوئی پڑھنا چاہتا ہے آؤ آیا تو آپ پڑھ کے سناؤ. ایک بار آپ پڑھ کے سناؤ سب لوگ پیچھے سے کہہ لیں گے. یہ پہلے پڑھیں گے پھر آپ پڑھنا پڑھو. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بیٹھنا ہے. ہاں پڑھائی بھی یہ ضروری ہے کہ ہم مخارج کا بھی خیال رکھیں. کیا کا خیال رکھیں ہاں مخارج کا. جو جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو وہیں سے نکالا جائے. قاف پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ہمیشہ پر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا آپ کا یہ 2 آیات ہوئیں آپ نے اس کو سیکھا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کو یعنی سیکھ کر یاد رکھ لینے اور دوسروں علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے چینل کو ناظرین کرام ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ خود بھی دیکھیں سمجھیں پڑھیں اور اگر وہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیتے ہیں تو انہیں جو دوسرا سیکھے گا اور دوسرا قرآن اچھا پڑھنا سیکھ جائے گا تو ان کو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ.